بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما وعملا صالحا. آمين ثم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا، اور تم مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبری، ساتھ صبر سے، والصلاۃ، اور نماز، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِیرَةٌ، بڑی دشوار ہے، الا مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر نہیں، الذین، وہ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ خود بھلائی کا حکم دو، حقیقت کو جانتے ہوئے خود اس پر عمل نہ کرو، تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ کون سا راستہ تم لوگوں نے چن لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو بتایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس آیت میں حکم فرمایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ ہم کس سے مدد مانگیں، کیسے مدد مانگیں، کیا طریقہ ہے پرابلمس کو سالو کرنے کا، وہ اللہ نے بتا دیا کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ اچھا، روزہ بھی صبر کی ایک بہترین صورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے، اور صبر سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے رک جانا، یعنی ڈفرینٹ اس کے میننگز مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس آیت میں اگر صبر سے مراد یہ لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ برائیوں سے رک جائیں، رک گئے ہیں، صبر کا مطلب جو لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، تو آپ رک گئے ہیں، برائی سے رک گئے ہیں، دل چاہ رہا ہے پھر بھی آپ نہیں کر رہے، تو آپ نے صبر کیا۔ اور نیکیاں کرنا، کریں گے نہیں چھوڑیں گے، تو کرتے جانا، نیکی کرتے جانا، اس کو چھوڑنا نہ، اور برائی سے رکے رہنا، یہ صبر ہے۔ اور نیکیوں میں آپ کو معلوم ہے سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی جو تعریف بیان کی، اور فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے کرنے سے صبر۔ جو گناہوں سے کرنے یعنی باز آ جانا، اس پر صبر کرنا، کہا یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، چیخیں گے، چلائیں گے، شور کریں گے، واویلا کریں گے، دیکھیں مصیبت تو آ گئی، اب وہ آ گئی ہے، میرے یا آپ کے چیخنے چلانے سے ہر کسی کا پیشنٹ کا ایک لیول ہوتا ہے نا، وہ اس حد تک برداشت کرے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ میں آپ کو حدیث بھی بتاؤں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی، بالخصوص جو ہمارے بہت کلوز رشتے ہوتے ہیں ان میں کوئی فوت ہو جائے اسپیشل، کیونکہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں۔ اور صبر کا اجر کب ہے؟ جب چوٹ پہنچے، آپ کو چوٹ لگی، مثال کے طور پر آپ کو چوٹ لگ گئی، کسی نے آپ کو ہٹ کر دیا، کسی نے آپ کو زخمی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب حج و عمرے کے لیے جاتا ہے، اسپیشل حج کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، تو زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟
آپ کو دھکا بھی لگ سکتا ہے، آپ گر بھی سکتے ہیں، آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. ایسے آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، سارے ہی مسلمان بہن بھائی ہیں نا آپ کے وہاں. تو آپ کو ٹکر لگ گئی، عورت نے آپ کو پش کر دیا، تو صبر، رکنا ہے. آپ کو لگ گئی، آپ اس کو پہلے 10 باتیں سنائیں اور پھر کہیں میں نے صبر کیا. یہ صبر نہیں تھا. صبر یہ تھا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے خاموشی سے برداشت کر لی. آپ نے اس کو منہ سے بھی برا بھلا نہیں کہا. آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ تو ایسی عورت تھی. یہ عورتوں کی نیچر ہوتی ہے نا کہ میں نے ادھر تو اس کو کچھ نہیں کہا بٹ وہ تو اتنی ایسی تھی اتنی. آپ نے تو اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی. تو ہمیں صبر کرنا ہے. تو تکلیف پہنچے اس وقت، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ گناہوں کے کرنے سے صبر، تو یہ پہلے صبر سے مطلب جو مصیبت کے وقت کا صبر ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اچھا ہے. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کے خدا کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کا اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اس سے بھی اللہ کی اطاعت سمجھو. جو ہو گیا ہے میرے اللہ کی مرضی ہے اور اس پر صبر کرو، رک جاؤ. اور پھر میں کہ اللہ کی اطاعت سمجھیں گے اور نیکیوں کے کاموں میں جو ہے نا نماز سے بڑی مدد ملتی ہے. اور ہمارے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نمونہ بنایا ہے کہ اچھی زندگی گزارنی ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے حضور کی ذات میں ملے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا لیول، اس کی تو انتہا ہی نہیں. اور جب قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نا. صبر پلس نماز دونوں اکٹھے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. تو اللہ کا ذکر بڑا ہے تو اللہ کا ذکر بڑے میں سب سے پہلے نماز ہی تو ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی اور کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز پر لگ جاتے. غزوہ خندق کے موقع پر رات کے وقت حضرت حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز میں ہیں، آپ کو نماز میں مشغول پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علیہ، ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے. اب دیکھیں، جنگیں ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، سب سو رہے ہیں بٹ حضور نماز میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ مدد اللہ سے ملے گی اور نماز کے ذریعے ملے گی. پیشنس رکھنا پڑے گا پلس ساتھ نماز بھی ضروری ہے. پھر کچھ اور آگے چلے جاتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ریلیٹڈ ایک روایت اس طرح کی بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں. یعنی دیکھیے کہ کیا عالم ہوتا تھا وہاں صحابہ کرام کو، اور کتنی سخت آزمائش. اس قدر بھوک ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور پوچھا ان سے کہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے. تو جب دکھ میں ہوں، درد میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو جب ہمارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا نا، ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں وہ سکون، وہ راحت اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. کہا اس میں شفا ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا طرز عمل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں سفر میں اپنے بھائی کی جو ہے ڈیتھ کی خبر ملتی ہے، انتقال کی خبر ملتی ہے. آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور راستے سے ایک طرف اونٹ کو بٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں. پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو کس سے؟ صبر اور نماز سے. تو ان دونوں
चीजों यानी सब्र और सलात से अल्लाह ताला की रहमत मिलेगी, मयसर होगी। और आगे आयत का हिस्सा, व इन्नहा लकबीरतुन, और ये दोनों चीजें बड़ी भारी हैं, बड़ी मुश्किल हैं, हर किसी के बस की नहीं है। यानी ये काम, सब्र और सलात, हर शख्स के बस की चीज नहीं है। फरमाया कि इल्ला अलल खाशिईन, बस ये हिस्सा है डर और खौफ रखने वाली जमात का। जो अल्लाह पर डरने वाले हैं ना, अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके लिए सब्र और नमाज मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा हर किसी को सब्र करना मुश्किल लगेगा, हर किसी को नमाज पढ़ना मुश्किल लगेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज का पाबंद फरमाए, अपनी खास रहमत के सदके, अपने खास फजल से हम गुनाहगार बंदियों को नमाजी बनाए, और हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। औरतें जो है ना, सब्र के मामले में कमजोर होती हैं। तो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ना कि एक औरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, कब्र के पास बैठी रो रही थी, उसका गलबन बच्चा फोत हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास से गुजरे, फरमाया अल्लाह से डरो और सब्र करो। रो रही थी, वो कहने लगी जाओ अपना काम करो, तुम्हें मुझ जैसी मुसीबत तो पेश नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं थी। उसे लोगों ने बाद में बताया कि वो तो हुजूर थे, आपने इस तरह से उनसे बात की। तो फिर वो आपके दरबार में हाजिर हुई, आपके बारगाह में हाजिर हुई, आपके दरवाजे पर हाजिर हुई, तो कोई दरबार वहां मौजूद नहीं था सहाबियों में से। अंदर जाके कहने लगी कि मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं सब्र करती हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र तो उस वक्त करना चाहिए जब सदमा शुरू हो। तो अल्लाह तबारक ताला हमें साबिरीन में शामिल फरमाए, हमें सब्र करने की तौफीक दे। तो जब तकलीफ पहुंचे उस वक्त सब्र करना। और बिलखुसूस जिनके प्यारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिनके बच्चे, वो तो समझते हैं वो वालदेन के लिए तो बख्शिश का सबब बन रहे होते हैं। और जिसका स्पेशल कोई बच्चा इस दुनिया से रुखसत होता है और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और उसके बाद सब्र करता है, अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मेरे बंदे ने क्या कहा। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्होंने सब्र किया, उन्होंने ये दुआ पढ़ी और सब्र किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह की हम्द हुई ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए दारुल हम्द बना दो, कि इन बंदों ने सब्र किया, और दारुल हम्द बना दो उनके लिए, वो घर बन जाता है सब्र करने वालों के लिए। और अल्लाह उन्हें वो अता करेगा, उन्हें बख्शिश की दौलत मिलती है जो उस वक्त उस तकलीफ पर सब्र करते हैं। तो देखिए, सहाबा कराम के तर्ज अमल, मैंने आपसे कहा ना कि औरतें जरा कमजोर दिल वाली होती हैं, वो कम करती हैं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि सब्र और नमाज जो है ना बड़ी मुश्किल है, मगर जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो इसको कभी भी नहीं छोड़ते। हाँ, जिन पर अल्लाह की मेहरबानी हो ना, वो नहीं छोड़ते। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम जो हैं सब्र और नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, शामिल हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा दें। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लज़ीना, अब इन्हीं लोगों का आगे जिक्र चल रहा है, अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, के बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। कुरान करीम में जहाँ पर भी ना ज़न्न का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो यकीन के माने में इस्तेमाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी उसको इस्तेमाल किया ना, तो उससे मुराद क्या है? यकीन, कि ये जो लोग हैं ये यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो जहां पर भी जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, इन्नी ज़ननतु, मौत के वक्त का बयान है ना, कि बेशक मुझे यकीन था कि अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मुझे हिसाब से दो चार होना है। इस तरह हदीस मुबारक जब हम देखते हैं, सही हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक गुनाहगार बंदे से अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे? क्या तुझ पर तरह तरह भी है, पूछेगा ना अल्लाह, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए, तुझ पर तरह तरह के इकराम नहीं किए थे? क्या तेरे लिए घोड़े और ऊंट मुसख्खर नहीं किए थे? क्या तुझे राहत और आराम, खाना पीना मैंने नहीं दिया था? ये कहेगा हाँ परवरदिगार, ये सब कुछ था,
پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں خدایا میں اسے نہیں مانتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس تو جیسے مجھے بھول گیا، آج ایسے ہی میں تجھے بھلا دوں گا. تو دیکھیں یہاں پر بھی جو ظن کا لفظ ہے نا عربک ٹیکسٹ میں، وہ یقین کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا سب کچھ دیا، تمہیں اتنا یقین نہیں تھا کہ میرے پاس آنا ہے؟ اسی کو تو ہم بلائے بیٹھے ہیں. اللہ پوچھے گا اسے کیوں بھول گئے؟ تم بھول گئے تھے کہ تم نے میرے پاس آنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ آج میں تمہیں بھول گیا. بھول گیا سے مراد پھر رب تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی اس بندے کی طرف. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے انعام کی، میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وانی اور یہ کہ بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین تمام جہان والوں پر. بنی اسرائیل کا ایک مرتبہ دوبارہ ذکر فرمایا، ان کے آبا و اجداد پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انعامات و اکرامات کیے تھے وہ یاد دلائے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہانوں پر میری نعمتیں یاد کرو. انکاؤنٹیبل نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل پر کی. اور ایک وقت تھا کہ تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم و فضیلت کی دھاگ جو ہے نا بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی اس نعمت کا ان پر الٹا اثر ہوا. بجائے اس کے کہ وہ اس کے شکر گزار بنتے، اس کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے حضور سرنگوں ہوتے، تقوی اختیار کرتے، ازراہ تکبر انہوں نے کیا سمجھا؟ ہم تو انبیاء کو اولاد میں سے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کرو، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہ بات ان کے عقیدے میں راسخ ہو چکی تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تبھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس وقت فضیلت بخشی اس وقت کے تمام جہانوں پر. تو اس وقت کے تمام جہانوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فضیلت بخشی، اس امت پر نہیں. اور وہ فضیلت کی وجہ علم تھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. لیکن امت محمدیہ کی جب بات آتی ہے، اس وقت جتنی اقوام تھی دیگر، ان سب پر جو ہے انہیں فضیلت بخشی گئی تھی. اور بات جب آتی ہے امت محمدیہ کی، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو بہترین امت امت محمدیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. الحمدللہ ہم سب ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 70ویں امت ہو، سب سے بہتر و بزرگ ہو. تو بہت ساری اس طرح کی احادیث ہیں دروازہ جن بند میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. مہوش پلیز مائک اپنا میوٹ کریں. تو فرمایا کہ بہترین امت اب جو ہے امت محمدی ہے. اور اس وقت کی جو اقوام پر انہیں فضیلت بخشی کی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں وارن کیا گیا، وہ غرور میں اور کبر میں آ گئے تھے کہ ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں لہٰذا ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا. انہیں اب نعمتوں کے بعد نا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی شخص ان نفس کسی نفس سے، شیئا کچھ بھی، کوئی کسی کی ریپلیسمنٹ میں نہیں آ سکتا. ولا يقبل منها شفاعة اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا هم اور نہ ہی وہ ينصرون مدد کیے جائیں گے. نعمتوں کے بیان کے بعد اب عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہے اور فرما دیا کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر شخص اپنی ہی فکر میں لگا ہوگا، ہر شخص اپنی ہی پریشانی میں ہوگا. باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو باپ کی کوئی فکر نہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا.
ہر کسی کو، ہر بندہ دوسرے کے پاس جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اس وقت. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت قبول نہیں ہوگی، سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ کافروں کے لیے ہے بالخصوص. جہاں پر بھی اس طرح کا ذکر آیا ہے کہ کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، اور وہ کہیں گی کہ افسوس آج ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست ہے، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اگر وہ زمین بھر سونا دیں، ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کافر روئے زمین کی تمام چیزیں اس کی مثل اور بھی ہوں، بطور فدیہ کے دینا چاہیں، ہمارے عذابوں سے بچنا چاہیں، تو قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے نہ بچ سکیں گے، قبول نہ ہوگا، دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے. فرمایا گو کہ وہ کتنا زبردست فدیہ دے دیں. قرآن کریم میں آتے ہیں کہ آج تم سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کافروں سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار ہے. فرمایا نا کہ اس جیسے لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس دن بیع ہوگی نہ دوستی ہوگی، کوئی دوستی نہیں، کوئی تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بینگ اے مسلم، الحمدللہ ہم نے احادیث پڑھی جن میں شفاعت کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. بہت سارے نیک اعمال ہیں اس میں، ہمارے روزے ہیں اس میں، ہمارے قرآن پاک ہے اس میں، نیک اعمال، نیک اولادیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. لیکن صرف سفارش پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا نہایت بے وقوفی ہوگی. تو دیکھیں نا، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو عذاب سے نجات کی جو چار صورتیں ممکن ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ دے کر چھوٹ سکیں گے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار ہوگا. لہٰذا وارن کر دیا بنی اسرائیل کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم کبھی بھی اپنے غلط کاموں سے اور ان کی سزاؤں سے اللہ سے نہیں بچ سکو گے. یہ بالکل درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء صلحاء گناہ گاروں کی سفارش کریں گے. اس کے لیے شرائط ہیں. سفارش کون کرے گا؟ جسے اللہ اجازت دے گا. اتنی ہی کر سکے گا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کی طرف سے اللہ، یعنی اللہ اذن دے گا، اور اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگا. تو ہم یہ کہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، لہٰذا کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، بس حضور کے امتی ہیں، دیٹس اٹ. نو، بتا دیا کہ ایمان بھی لائیں، وعملوا الصالحات، اچھے عمل بھی کرنے ہیں. اچھے عمل کر کے اس کے بعد ہمیں کیا معلوم ہم جو عمل کرتے ہیں وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی اچھائی کا کام کر رہے ہیں، اسے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کے بعد دعا کریں کہ مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اکالی سات سم کی شفاعت نصیب فرما. کچھ کرے ہی نہ انسان اور کہے کیونکہ حضور کی امتی ہیں لہٰذا کوئی ڈر ہی نہیں، اللہ کچھ نہیں کہے گا، اٹس ناٹ پاسبل. ہمیں تیاری کرنی ہے. تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کافر تو نہ سفارش، نہ شفاعت، نہ ہی کوئی بدلہ ان سے لیا جائے گا. بدلے سے مراد یہ ہے نا کہ ساری قرابتیں، ساری رشتہ داریاں، جاہ و حشم سب کٹ جائے گا، ساری محبتیں فنا ہو جائیں گی. رشوتیں جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، رشوتیں دینا، شفاعتیں، مٹ جائے گا. عدل ہوگا، معاوضہ نہیں لیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کافر تو مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، نہ سفارش ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ بدلہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں اپنے آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں نماز اور صبر کو شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔